أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اب اس سے بھی بڑی نعمت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے رسول ہیں۔ اسی تطہیر اور تزکیے کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے حبیب آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے اس میں فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، یا رسول اللہ آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدا کی پیدائش کی خبریں دینے لگے کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ فرماتے ابتدا سے محبوب نے شروع کیا اور یہاں تک بیان فرما دیا جنتی لوگ اپنے ٹھکانوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں میں۔ فرماتے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی محبوب نے ایک مجلس اور ایک محفل میں تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی کو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا محبوب تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ معلوم ہوا حکمت، علم، تزکیہ
یہ ساری نعمتیں سرکار کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ سرکار پاک کرنے والے ہیں اور محبوب کی امتی پاک ہونے والے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک ہونے والے موجود ہوں اور پاک کرنے والا چلا جائے، وہ موجود نہ ہو؟ قیامت تک جس کو بھی تزکیہ نفس اور طہارت قلب و باطن اور علم قرآن کی دولت نصیب ہوگی، وہ سرکار کی بارگاہ کا فیضان ہے۔ لینے والے موجود ہیں تو دینے والا بھی اس شان سے موجود ہے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں محبوب ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کی زینت بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک علم ملے گا تو آپ کی بارگاہ سے، اگر کسی کو تزکیہ نفس کی دولت ملے گی تو آپ کی بارگاہ سے، طہارت قلب و باطن نصیب ہوگا تو آپ کی بارگاہ سے۔ لینے والے موجود ہیں اور جوڑیاں پھیلا پھیلا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ نعمتیں، یہ قرآن اور قرآن کا علم اور قلب و باطن کی طہارت اور تزکیہ نفس، یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ ساری نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی، اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح، تقدیس، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا، نیکی کی دعوت، ساری چیزیں شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے، اور علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے، اور ذکر کرنے والے کے قیامت کے دن بلند درجے ہوں گے، اور ذکر کے حلقوں کو رب کے محبوب نے جنت کی کیاریاں قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، اور شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، اور اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بہت زیادہ مقامات پہ اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ جیسی اللہ کی شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہو جاتی ہے۔ وشکروا لی، اور میرا شکر کرو۔ کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا مطلب بے ایمانی ہوتا ہے۔ اس آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کا مطلب ہے کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان دیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی میرا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں شکر کے بھی کثیر فضائل بیان کیے گئے، ناشکری کی مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ان کی عمر دراز فرما دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور آخرت میں اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اس نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک دیتا ہے، اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔